السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر عبدالصمد آپ کو ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج یہ مہینے کا میں کہہ رہا تھا آپ کو کہ یہ مہینہ بہت زبردست مہینہ ہے جو بہت اچھا گزرے گا، آپ کی کامیابی حاصل کریں گے، اور اگر کچھ مشکلات آئیں گے تو بھی وہ آپ کی کامیابی کی باعث بن سکتا ہے۔ تھوڑا غور سے اس پہ فوکس کریں، اس مشکلات کے توڑ کریں اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، تو اس لیے جتنا کوشش کریں گے اتنا ہی وہ چیز آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گے، اور اس مشکلات سے لڑنے کے صلاحیت اور چیزوں کو آپ میں آئیں گے، اور جیسے آپ کسی چیز کے لیے فوکس کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں اللہ کی طاقتیں آ جاتے، شامل ہو جاتے ہیں، وہ کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آج میرا موضوع ہے جوڑوں کا درد اور کمر کا درد۔ کچھ لوگوں کو ہوتی ہیں اور بہت سی آج کل عام ہو گئے، کمر کا درد، جوڑوں کا درد عام ہو گئے ہیں۔ تو آتے ہیں سب سے پہلے جوڑوں پہ، جوڑوں کے وجوہات کیا ہے؟ جوڑوں کے وجوہات جو ہے وہ یہ ہیں کہ آج کل ورزش کی کمی آ گئی ہے، وٹامن ڈی کی کمی، لوگ دھوپ کو نہیں نکلتے ہیں، اور اس طرح کی کیلشیم کی کمی بھی اسی طرح کے ہے، لاحق ہیں، اور جیلیٹن مادے کا، ہڈیوں کے درمیان جیلیٹن مادے کا کم ہونا، اور اسی طرح وزن کا بڑھنا جو کہ آج کل عام ہو گئے ہیں، وزن کے بڑھنے کی وجہ سے بھی جوڑوں میں درد آتے ہیں، اور اسی طرح ناقص غذائیں کھاتے ہیں، ناقص غذاؤں کی وجہ سے بھی انسان کے جوڑوں میں درد آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ انسان ورزش نہ کرنا۔ ورزش کے پرابلمز ہمیں بہت سے لاحق ہے، ورزش کا نہ کرنا، ورزش بہت ضروری۔ یوگا، بالخصوص یوگا the best source for this joint pain۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ خوراک کو ہمیں خالص کھانی چاہیے، اور اس چیزوں کے ہمیں بہت سی احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک کال ہولڈ پہ ہے، اس پہ آتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی تدابیر کیا ہے، کس طرح ہم علاج کر سکے جوڑوں اور کمر کے درد کا علاج کیسے، یہ ابھی کال کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ کالر سے بھی پوچھیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ حمیدہ حسن بات کر رہی ہوں، راولپنڈی سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حمیدہ حسن آج کے پروگرام میں کیا کہنا چاہتی ہے؟ جوڑوں کے درد، کمر کا درد آج میرا موضوع ہے، اور آپ کچھ بتا سکتی ہے؟ آپ کی جوڑوں میں تو خدا نہ کرتا یا کمر میں تو درد نہیں ہوتی ہے؟ بالکل، مجھے کمر میں بھی درد ہوتی ہے اور جوڑوں میں بھی درد ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، یو آر ویلکم۔ آپ نے ہمیں ایک نئی ٹیکنیک سے متعارف کرایا ہے، اور جس کی مجھے اچھی سے تلاش کی۔ جی، میں جب بھی میڈیسن تو میں آپ کو بتا رہی ہوں، لیکن مجھے آرام نہیں آتا تھا جب تک کہ میں کسی سے دم نہ کروا لوں۔ جی جی جی، تو اس طرح سے پھر میں جب آپ کا مجھے پتہ چلا، ایسے ہی میں نے ایک دن آپ کا پروگرام دیکھا ٹی وی میں، صحیح صحیح، میں یہی جب آپ نے جس سے متعارف کرایا تکنیک سے، مجھے بہت اچھا لگا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور یعنی میں ایک اچھے سے تلاش میں تھی کہ مجھے کوئی ایسا پروگرام ملے کہ جس سے مجھے گھر بیٹھے ہی جو ہے وہ ان چیزوں سے آرام مل جائے۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ کو کس چیز سے آرام آیا؟ حال ہی میں نے آپ کا پروگرام اٹینڈ کیا راولپنڈی میں۔ اچھا اچھا، لیول آپ کا 26 مارچ اور 27 مارچ کو اٹینڈ کیا۔ جی 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 جی، تو اس سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا، ماشاءاللہ، اور الحمدللہ۔ اس سے نہ صرف مجھے فائدہ ہوا بلکہ میں اپنے دادا کو بھی یہ اپلائی کرتی رہی، اچھا اچھا، ان کو بھی بہت آرام ملا اس سے۔ بہت اچھا۔ تو آپ نے کہیں
پہلا جو آپ تھے پہلے کیا آپ سمدھا سے پہلے سمدھا سے تو ٹھیک ہے کیور ہو جاتے الحمدللہ بہت سے کرونک ڈیزیز لیکن سمدھا سے پہلے آپ کیا طریقہ علاج اختیار کرتی تھی کمر درد کے لیے؟ کی طرف میں گئی تو اس میں تو صرف ایک پین کلر ہی مجھے ملا لیکن پین کلر سے مجھے اسٹمک کا بہت زیادہ پرابلم ہو گیا اور پھر نہ سوچ کے مجھے یہ جوڑوں کا درد کی تکلیف تھی اسٹمک کا بھی ہو گیا اچھا پھر میں نے اسٹمک بھی ہو گیا کیونکہ وہ اس کی وجہ سے دوائی کی وجہ سے اسٹمک پرابلم ہو جاتی ہے اسٹمک کا بھی پرابلم ہو گیا ایسے میں نے ہومیوپیتھی کا بھی علاج کروایا اس سے بھی یہ تھا کہ بچی کو آرام آ جاتا تھا لیکن کوئی صحیح طرح سے آرام نہیں آتا تھا میڈیسن کا تو سائیڈ ایفیکٹس ہے لیکن ہمیں اگنور نہیں کرنی چاہیے میڈیکل طریقہ کو لیکن یہ ہے کہ واقعی وہ تو میڈیکل آپ کو خود بتاتے ہیں لیکن یہ ایسا طریقہ نا مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور ایک اچھا سے میں چاہ رہی تھی کہ کوئی ایسا طریقہ ملے کہ جس سے مجھے آگے پیچھے کہیں دم دوانے کے لیے نہ جانا پڑے مجھے گھر میں ہی بیٹھ کے کوئی اس کا علاج جو ہے وہ مل جائے میڈیسن تو ویسے تو میڈیسن میں جب سے آپ کا پروگرام اٹینڈ کیا اس کے بعد میں نے ڈپریشن کی میڈیسن بھی نہیں کھائی جی جی ایک دفعہ ڈپریشن کی میڈیسن کھائی ہے اس سے یعنی ایک ان پرابلم کی وجہ سے ساتھ مجھے ڈپریشن کا بھی پرابلم ہو گیا ماشاءاللہ یہ ہے کہ مجھے کافی فرق پڑا ہے صحیح بہت اچھا بہت اچھا ماشاءاللہ صحیح انشاءاللہ اب ہم 30 کو آئیں گے پنڈی اور آپ بالکل کر لیں انشاءاللہ آئیں گے بالکل ٹھیک ہے تھینک یو ویری مچ آپ نے کال کیا بہت شکریہ اللہ حافظ جی ہم اب اس پہ آتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کا علاج ہو جوڑوں کے درد کا علاج ابھی پھر بعد میں کمر پہ آ جاتے ہیں کیونکہ کمر کا درد تو بالکل عام ہو گئے ہیں لیکن جوڑوں کے درد بہت سے لوگوں کو لاحق ہوتی ہے تو اس کے کیسے تدابیر یعنی کس طریقے سے ہم اس کے علاج کریں یعنی ایسے نیچرل طریقے سے جو کہ بالکل نیچرل طریقہ ہو اس کا علاج کیا ہے آپ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے جو ہے ایک تو اگر تھوڑے سے ورزش کریں یوگا کریں اور ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق کیونکہ جوڑوں کے دردوں کے بہت سے وجوہات ہوتے ہیں ڈاکٹر آپ کو تجویز کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے ضرور اس پہ عمل کریں ورزش کی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ ورزش آپ کے بہت پوری باڈی کو کرتا ہے اور پھر میں یوگا کے پروگرام میرے یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سے پروگرامز ہیں یوگا کے جو کہ آپ ورزش وہاں سے کر سکتے ہیں جوڑوں کے درد اور کمر کے درد کے لیے میں نے کچھ ایکسرسائزز بتائی ہے انشاءاللہ اس ہیلتھ ویلتھ ہیپینس پروگرام میں بھی یوگا کے آغاز کریں گے کسی وقت انشاءاللہ آپ کو بتاتے رہیں گے ٹپس بتاتے رہیں گے اس کے آسنس بتاتے رہیں گے اچھا اور کیا کریں گے کھانے میں کیا کرنی چاہیے کھانے میں وٹامن ڈی جیسی چیزیں کو کیلشیم جیسے غذائیوں کو شامل کریں سادہ اور خالص غذا لازمی استعمال کریں پنیر کا استعمال کریں پلے دار جو ہے نا وہ سبزیوں کا استعمال کریں اور جو ہے نا دہی ضرور اس میں شامل کریں اس طرح چیزوں کو میں ابھی آتا ہوں اس پہ بات ضرور کرتے ہیں کہ اور کیا ہے اس میں کہ کیا آپ کھائیں گے گھر بیٹھے علاج ہو جائے انشاءاللہ آپ کے ایک کال ہولڈ پہ ہے السلام علیکم السلام علیکم ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کون بات کر رہے ہیں کہاں سے گلناز بات کر رہی ہوں مسز زیا رابرٹ پنڈی سے جی ماشاءاللہ 26 کو میں نے آپ سے 1 to 4 کا لیول کیا تھا جی تو ڈاکٹر صاحب میں اس کے بارے میں اپنے ایکسپیرینس بیان کرنا چاہتی تھی بالکل آپ بیان کریں پلیز ڈاکٹر صاحب 1 to 4 کا کورس کرنے سے پہلے میں جو ایک مین تکلیف تھی مجھے وہ جوائنٹ پین تھا جوڑوں میں درد
جی اور سردیوں میں میری یہ کیفیت تھی کہ سردیاں بالکل میں نے بستر میں گزاری تھی اور بہت شدید پین تھا، لیکن جس دن میں نے 1 to 4 کیا ہے اس دن سے الحمدللہ مجھے بالکل بھی جوڑوں کی کوئی تکلیف نہیں محسوس ہو رہی ہے، اللہ کا اور شکر ساتھ ہے، ہی میں اپنا جسم جو ہے مجھے بہت پھیکا محسوس ہو رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اس معاملے میں بہت اچھا، بہت شکر ہے۔ آپ نے کسی کا علاج بھی کیے؟ جی میں اپنے فادر اللہ کو ٹریٹ کر رہی ہوں، ان کے کمر کی تکلیف تھی اور ان کے ٹانگوں میں جان نہیں تھی، تو مطلب ٹانگوں پہ زیادہ زور نہیں دے سکتے تھے، تو ان کو میں ہیل کر رہی ہوں، دن میں 3 ٹائم میں ہیل کرتی ہوں، اور الحمدللہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی ٹانگوں میں کافی فرق محسوس ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے، اور اس کے علاوہ وہ لیٹ کے سو نہیں سکتے تھے، تو میں نے جب ماشاءاللہ سے میں ہیل اپ کیا، اب وہ ماشاءاللہ سے تکیے پہ سر رکھ کے آرام سے ساری رات کو سکون سوتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ہوتے ہی ہے، ضرور سمجھا سے تو الحمدللہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، کیور ہو جاتے ہیں، اللہ کر لیتے ہیں۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کوئی ٹپ آپ بتا سکتی ہے، کوئی مثال کے طور پہ جوڑوں کے اور کمر کے درد کے لیے کوئی ایسا ٹپ بتا، جوڑوں کے درد کے لیے یا کمر کے درد کے لیے؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بہت سے لوگ ٹپس بتائیں گے، لیکن میں تو ان لوگوں کے لیے کچھ بات کہنا چاہتی ہوں جو جب صحت ہوتی ہے تو کیئر نہیں کرتے ہیں، تو ہم لوگ مجھے جو جوڑوں کی تکلیف ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ میں نے اپنی صحت کی کیئر نہیں کی تھی، اور جن دنوں میں صحت مند تھی ان دنوں میں ٹھنڈا گرم کام کرتا، جسم گرم ہوتا تھا، فوری طور پہ جا کے ٹھنڈے پانی سے نہا لینا، ان چیزوں سے بہت زیادہ تکلیف ہوئی، تو اگر ہم ان چیزوں سے احتیاط کریں شروع ہی سے جب ہماری صحت ہو تو پھر ہمیں ان چیزوں کی تکلیف ہی اتنا اٹھانی پڑے۔ ہاں، ایک تو یہ وجہ بھی ہو سکتا ہے، کبھی وزن بھی بڑھ جاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور ہڈیوں کے درمیان جیلیٹن جو ایک مادہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، وٹامن ڈی کی کمی، کیلشیم کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، بہت سی وجوہات ہیں اس کے، تو وجہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن علاج کوئی طریقہ کوئی ٹپ ہے؟ آپ نے بڑی زبردست بات کہی نا کہ میں احتیاط نہیں کیے، وہ احتیاط بہت بڑی ضروری چیز ہوتی ہے، صحیح بات کہا آپ نے، بڑی خوبصورت بات۔ یہ ہے کہ سادی غذائیں کھائیں، جتنی سادی غذائیں کھا سکتے ہیں، مچھلی ایسا ہو کہ مضر غذاؤں کے پیچھے بہت بھاگتا ہے، مچھلی بڑی ضروری چیز ہے، بہت زیادہ مضر جو ہمارے صحت کے لیے تو کوئی کسی فائدے مند نہیں ہوتی ہیں، اور الٹا نقصان بھی ہوتی ہے، ویٹ بڑھ جاتا ہے اور صحت خراب ہو جاتی ہے۔ صحیح مچھلی۔ ڈاکٹر صاحب میں اپنے فادر اللہ سے آپ کی بات کراؤں؟ جی بالکل کرائیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے بھی سمدھا ہیلنگ کی ہوئی کہ نہیں؟ سر ایسا ہے کہ میں تو آپ کا بڑا زبردست فین ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا، میں تو مہینوں سے آپ کا میں پروگرام دیکھتا ہوں، صبح کو 8 سے لے کے 9 بجے تک کا۔ اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میری تو شدید خواہش ہے جی کہ میں آپ کا اسٹوڈنٹ بنوں انشاءاللہ، اس دفعہ ہم آئیں گے۔ مجھے 2 تکالیف ہیں، ایک تو پیشاب مجھے بار بار آتا ہے جس کی وجہ سے میرا باہر نکلنا مشکل ہے، اور ساتھ ہی یہ ہے کہ مجھے کچھ یہ فیٹی لیور ہو گیا تھا، فیٹی لیور کے حوالے سے میری ٹانگیں بہت ہی کمزور ہو گئی، یعنی کہ اب میں کسی سہارے سے میں کھڑا ہوتا ہوں اور تھوڑا بہت کرنے کی کوشش کرتا ہوں، صرف گھر کے اندر۔ تو بہرحال میری خواہش یہ ہے جی میں بھی آپ کا اسٹوڈنٹ بنوں۔ بالکل انشاءاللہ آپ کیور ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، آپ کو پورا یقین ہے، امید ہے، اور فرق بھی ہے نا؟ جی چلیے، مجھے ویسے کافی فرق ہے ماشاءاللہ، مجھے کافی فرق ہے، کیونکہ گزشتہ دنوں میں مجھے بڑا شدید قسم کا بخار آیا تھا اور کچھ فلو ٹائپ کی کوئی کیفیت تھی۔ اچھا سر ایسا ہے کہ میں ہومیوپیتھ ڈاکٹر بھی ہوں، اچھا اور گزشتہ تقریباً 30 برس کا میرا تجربہ بھی ہے، لیکن جب سے میں نے آپ کے پروگرام دیکھنے شروع کیے ہیں جی تو مجھے بس آپ یہ سمجھیے گا میں آپ کا بڑا زبردست فین ہوں گا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔
اور پھر سے آپ کے لیے دعائیں نکلتی ہیں ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ. آپ تو اس سرزمین پہ چلتا پھرتا فرشتہ ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ایک خلق خدا کی رہنمائی اور صفائی کیفیات جو آپ ٹرانسفر کر دیتے ہیں، ایک بہت بڑی کیفیات ہے. یہ بہت بڑی کیفیات ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. آمین. جہانوں میں آمین. آمین. سب کے ساتھ، اور میری اسٹوڈنٹس کے لیے بھی دعا کرے، وہ بھی بڑے محنت کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں. بس بہت شکریہ. میری شدید خواہش ہے کہ میں آپ کا شکر بنوں، لیکن یہ جو بار بار کا پیشاب آنا ہے جی اور ٹانگوں کی جو کمزوری ہے، یہ درمیان میں ہی آئے ہیں. انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ بہتر کرے. انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی ہم بات کر رہے تھے احتیاطی تدابیر اور علاج پہ، کہ کس طرح کے ہم اس طرح کی چیزوں کو اپنائیں. اور پتوں والی سبزی جو ہوتی ہے یہ بھی اچھے ہوتے ہیں اس کے لیے. اور اومیگا 3 مچھلی کا استعمال بہت اچھا ہے، آپ کی جگر کے لیے بھی اچھا ہے، آپ کی پوری وجود کے لیے اچھے ہے. اور یہ چربی کو بھی برن کرتے ہیں. ساتھ جوڑوں کا درد ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور جوڑوں کے درد کے ساتھ ساتھ یہ کمر کی درد پہ آپ کے بہتر کرتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں. اور وزن کو بڑھنا نہیں دیتے. اور یہ جو تھائرائیڈ گلینڈ ہے اس کو بہتر کرتے ہیں، منظم کرتے ہیں، اس کی کارکردگی کو بہتر کرتے ہیں. تو اس لیے آپ مچھلی کا استعمال ضرور کریں. اور ساتھ اس میں آیوڈین ہوتی ہے. آیوڈین کے بہت سے فائدے ہیں. مچھلی وٹامن ڈی ہے، اس میں فائبر ہے، اور جو ہے اس میں جو ہے نا اومیگا 3 ہے. یہ بڑے اچھے ایک زبردست قسم کے آپ کے لیے. مچھلی کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنے گھر میں کھانوں پینوں میں. بہت اچھا ہو جائے گا آپ کے لیے، بہت زبردست ہو جائے گا. اور ساتھ ہی جو ہے نا آپ انڈے کے خوراک میں بھی تھوڑا سا، بہت زیادہ نہیں، کیونکہ وہ ملٹی وٹامن ہے اس میں، تو اس وجہ سے آپ کے وزن تو اتنا نہیں بڑھاتے، لیکن پھر بھی تھوڑی اعتدال سے کھائیں، لیکن ضرور شامل کریں کھانے پینے میں. اور سن بات لیں، یعنی دھوپ میں بیٹھیں. کچھ نہیں ہوتا ہے. کبھی تھوڑے سے اگر انسان کالا ہو جائیں، کالا پن میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ کی ہمارے عام لوگوں کے جو ہے نا رنگ گندمی ہے، یعنی کالا پن ہمیں میں موجود ہے اس خطے میں، تو لیکن کوئی خاص فرق نہیں ہے. بالکل ہمارے ماشاءاللہ اتنے خوبصورت لوگ ہیں، اتنے حسین ہیں، اتنے اچھے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں. آپ دھوپ ایسا مت کرو کہ میں ہاتھ کالی ہو جائیں گی، پاؤں یہ وہ. تو ضروری یہ ہے کہ صحت کا خیال رکھیں اور اپنے شخصیت میں ایسے چینج لائیں کہ سمارٹ ہو، سمارٹ بہترین. تو تھوڑے سے دھوپ میں کبھی کبھی بیٹھا کرو. یہ کال ہولڈ پہ ہے، اس تدابیر پہ بات کرتے رہیں گے اور بتاؤں گا آپ کو کہ کالر سے پوچھیں گے کہ ان کو کیا ان کو کوئی ٹپ، کوئی چیز آتے ہیں، وہ کیسے علاج کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ کا شکر ہے. کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں خلیل الرحمان بول رہا ہوں. جی خلیل الرحمان صاحب، کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں؟ صاحب پہلے تو یہ آج آپ کا جو تھا یہ جوڑوں کے درد اور کمر کے درد کے لیے، اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ اپنے ذہن کو مطلب سکون کریں. جو ٹینشن ہے، جو صحیح بہت زیادہ سوچتے ہیں، تو آدھا دور تو آپ کا اسی طرح ختم ہو جائے گا. ڈپریشن کو کنٹرول کریں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو
اس سے آپ کو وہ ویسے آپ اگر ٹینشن میں ہوں گے تو آپ کے پٹھوں خود بخود وہ کھچاؤ میں پیدا ہو جائے. ٹینشن رہیں گے تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ ٹینشن اور ڈپریشن جو ہے یہ تو واقعی سٹریس وغیرہ یہ انزائٹی چیزیں اس کا یہ تو بہت ساری بیماریوں کا جڑ ہے نا بہت سے. بالکل بالکل بالکل. تو ویسے اس کا دیسی علاج یہ بھی ہے کہ آپ السی دہی میں صبح نام کو استعمال کریں. صحیح. کو دہی میں مکس کر کے کیا استعمال کریں نارمو؟ السی ہوتی ہے کھانے میں تو اس سے یہ ہے کہ سارے آپ کے نا یہ اچھا ختم ہو جائیں گے. اور دوسرا ایک تارا میرا ہے, تارا میرا کا تیل. تارا میرا کا تیل ہے. اچھا اچھا صحیح صحیح صحیح. اس کو جمع کا تیل کہتے ہیں ویسے پنجابی میں. ماشاء اللہ اچھا اچھا. وہ اس کو آپ نا مطلب اس میں کڑواہٹ ختم کرنے اس کو پہلے نا صحیح چولہے پہ ڈلوا کے تو اس کو صحیح بوائل کریں اس کو بوائل کر کے پھر لیں. ہاں جی وہ اس میں سے نا کڑواہٹ ختم ہو جائے گی. اچھا آپ کھانے میں بھی یوز کر سکتے ہیں, پراٹھے کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں, ویسے بھی لے سکتے ہیں. اس سے آپ کو کولیسٹرول لیول بھی کم ہوگا اور جوڑوں کے درد بھی ٹھیک ہوگا اور میدے کی بیماریاں بھی. ماشاء اللہ. یہ تیرا میرا آئل ملتا کہاں ہے؟ یہ عام یہ جیسے سرسوں کا تیل ہوتا ہے تارا میرا وہ میرا. اچھا سوری میں سمجھ رہا تھا تیرا میرا. اچھا صحیح بہت اچھا. تو یہ آپ نے بڑا اچھا ٹپ بتایا, بہت زبردست. تو آپ نے کبھی علاج کیا اس کا یا اپنا علاج ہے کسی؟ میں نے خود پہلے یوز کرتا رہا ہوں. مجھے جوڑوں کا درد تھا, میں بلڈ کینسر کا پیشنٹ. پہلے یوز کرتا, ابھی نہیں کرتے؟ نہیں ابھی نہیں کرتا ہوں کیونکہ جب سے میں نے سمجھا کا کورس کیا لیول 1 to 4 کیا اس کے بعد تو الحمدللہ کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. میڈیسن بھی پین کلر نہیں کھاتا ہوں. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. تو آپ تو میں تو سب سے بیسٹ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ آپ جو بھی آپ کو مسائل ہیں, ٹینشن ہے, ڈپریشن ہے, اور مسائل ہیں, کسی قسم کی بھی بیماری آپ سمجھا لیول کریں, انشاءاللہ 99% آپ کو اس کا رزلٹ ملے, بلکہ 110% ملے گا رزلٹ. بالکل انشاءاللہ بالکل ملتے ہیں. اللہ کا شکر. یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ویکسین سے 99% پاورفل ہے. بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے سائڈ افیکٹ ہوئے, سب سے بڑی بات ہے. آپ اور کوئی چیز کرتے ہیں یا میڈیسن کھاتے ہیں اس کے سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں, اس کے سائڈ افیکٹ نہیں ہے. بالکل سائڈ افیکٹ اس کے نہیں ہے. یہ تو آپ کو اس کا اجر دے کہ یہ آپ نے سلسلہ شروع کیا ہے, بہت سے لوگوں کو شفا ہو رہی ہے اور آپ اس قابل بندے کو بنا سکتے ہیں کہ وہ دوسروں کا بھی علاج کر سکتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے. ہاں اپنی بیماری کے لیے آتا ہے تو آپ دوسروں کے لیے شفا بن جاتے ہیں. جی تو جوڑوں کے درد بند گوبھی بھی اچھے ہیں اور مچھلی بھی اچھے, موسمی پھل اور یہ چیزوں سے پھل کھا لیں آپ, مچھلی کھا لیں. مچھلی تو ویسے گرمی میں یوز نہیں کر سکتا بندہ, لیکن یہ ہے کہ سب سے بڑی یہ چیز ہے کہ آپ اپنے ذہن کو ریلیکس رکھیں. بالکل ذہن کو ریلیکس. تو آپ کو جوڑوں کے درد تو آپ کو ویسے ہی 80% ختم ہو جائیں گے. صحیح بات ہے کیونکہ سب سے بہترین ہے. میں تو یہ آپ کو سمجھا لیول کرنا ہے. میں سمجھا تو واقعی وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ نہیں آ سکتے ہیں یا کوئی دور ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں کہ چلو اگر وہ سمدھا سے فائدہ, کیونکہ سمدھا کے لیے تو آنا ہوگا انہوں نے. اگر نہیں آ سکتے تو کوئی سمدھا ہیلر ڈھونڈ لیں, اس سے کوئی اپنا وہ علاج کروا لیں. بالکل صحیح, لیکن ان کے لیے بھی تو جانا ہوگا انہوں نے نا. تو جب گھر سے نکل دنیا کئی جگہ سے آپ سے آ رہے ہیں, اصل میں جاتا نہیں ہے لوگ. میں آپ کو ایک بات کہوں کہ چند دن پہلے ایک شخص نے کہا تھا کہ میری ماں بیمار ہے, ٹھیک ہے, تو ان کے پاس ایک چھوٹا سا ایک کام تھا جو کہ کسی نے وہ کرنا تھا کہ چلو آپ کی ماں کے لیے میں یہ کر لوں گا, آپ میرے لیے یہ کر لیں. انہوں نے انکار کر دے, کہتا ہے نہیں, یعنی ایک بہت کم سا کام تھا. وہ کہتا ہے نہیں میں نے انہیں کہا کہ آپ کو پیسے عزیز ہے یا ماں عزیز ہے آپ کو, ماں کا علاج کریں. لوگ ایسے بھی ہوتے ہی ہیں نا. تو بات یہ ہے کہ آپ ان کو ہدایت دیں. میں تو یہ کہوں گا اگر ایسے لوگ ہیں تو کیونکہ ان پہ بھی یہ وقت آئے گا, جیسی کرنی ویسی بھرنی. اگر آپ ماں باپ کتنا بھی کریں گے, گھر میں ان کی بیمار ہوتی ہے وہ وہاں تک نہیں لے آتے. ہمیں بیمار ہوتی ہے یا کوئی,
بڑے عجیب غریب سے دنیا مشینی مصنوعی ہو گئے، بیزی ہو گئے اتنے لوگ جو کہ وہ تھوڑے اپنے صحت کے لیے بھی ٹائم نہیں نکالتے ہیں، اور صحت روز بروز معاشرے میں بگڑتا جا رہا، خراب ہوتا جا رہا۔ اسی وجہ سے تو یہ لوگوں کے بہت سے مسائل ہیں، خون بھی ہے، جسمانی بیماریاں، اسی وجہ سے وہ طرف توجہ نہیں دیتے ہیں۔ یہی بات ہے کہ توجہ نہیں، تو توجہ دینی چاہیے انسان کو، بہت ضروری ہے، اور احتیاطی تدابیر صحت ہے تو سب کچھ ہے، خود بندہ ہے تو سب کچھ ہے۔ صحیح، بالکل صحت بہت ضروری ہے۔ تھینک یو، بہت شکریہ، آپ نے بڑے اچھے ٹپس بتائے، کال کیے۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ ملیں گے پھر پنڈی میں 30 تاریخ کو، صحیح ہے؟ اور اگر آپ نے سنڈے کو لاہور آنا ہے تو بھی آ سکتے ہیں، ریپیٹ کرنی ہے، آگے لیولز کرنی ہے تو بھی لوگ آ سکتے ہیں۔ بالکل انشاءاللہ، بالکل ہمارے اس سنڈے کو لاہور میں بھی ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ تو ہم بات کرتے ہیں کہ احتیاطی تدابیر، انہوں نے بڑے زبردست بات آپ کو کہی کہ ذہن کو پرسکون رکھو، ریلیکس رکھو۔ جب آپ یوگا کریں گے تو آپ ریلیکس ہو جائیں گے، تو تھوڑی سی مراقبہ، کبھی میڈیٹیشن کریں گے تو آپ کی جوڑوں کا درد میں کمی آ جاتے ہیں، یعنی آپ کے نظام درست ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی ذہنی ٹینشن کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ اب آپ کہیں گے کیسے کم کرے، گھر میں تو وہ فلاں ہیں میرے ساتھ، وہ پرابلم ہے، کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایسے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہاں زمین پہ لے آیا، ہم ہمیشہ جنت کے خواہان ہیں، اور چونکہ جنت میں ہم عادی ہو چکے تھے، لیکن یہاں زمین پہ جب آئے ہم تو یہ دنیا بڑا جہنم جیسا لگتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آدم کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ ہر جگہ پہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے۔ اللہ نے یہ طاقتیں عطا کی، انہوں نے عطا فرمائے ہیں۔ تو جب انسان آ گیا اور پھر انہوں نے اپنے تدابیر ڈھونڈے، اپنے لیے علاج کی طریقے ڈھونڈے، گھر ڈھونڈے، کپڑا ڈھونڈے، بہت سے کچھ ڈھونڈے اس کے اپنے لیے، اور کرتے رہتے۔ اگر اتنی دنیا چینج ہو گئے، اتنے تبدیل ہو گئے، تو کیا آپ کی کسی وجہ سے اگر ٹینشن ہے وہ بھی رفع ہو سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے۔ ایفرٹس کریں، تھوڑی کوشش کریں اس کے لیے، تو لازمی وہ کام ہو جائیں گے، اور وہ اس سے رفع دفع ہو جائیں گے۔ اور زندگی میں آپ خود بتائیں، دیکھو، پاسٹ میں جاؤ، اپنے پاسٹ میں جائیں کہ کتنے زیادہ مشکلات آئی اور گزر گئی، کتنی مشکلات آ کے آپ کو گھرے ہوئے تھے، جو آپ بتا رہے تھے کہ اسی سے چھٹکارا حاصل نہیں ہو سکتا ہے، کیا مصیبت ہے اور کیا ٹینشن، اور اس لیے تو ایسا ہے، ختم ہو گئے فلاں، یہ عجیب غریب خیالات آتے ہوئے، تو آپ وہ بھی گزر گئے، سارے پرابلمس وہ گزر گئے کہ نہیں؟ گزر گئے ہیں۔ آپ مجھے ضرور بتائیں گے، کال کر کے مجھے بتائیں گے کہ گزر گئی ہیں۔ بہت سی مشکلات آپ کے 100-200 سے زیادہ مشکلات گزری ہوں گی، کوئی 1000 بھی زیادہ مشکلات ہو سکتا ہے، کیونکہ قدم بقدم انسان کو مشکلات ہوتے ہیں۔ اس مشکلات کو رفع دفع کرنا، ختم کرنا، یہ ہماری صلاحیت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ تو اس لیے آپ تھوڑا سا ٹینشن کم لیں، ریلیکس رہے، اس پہ بات کرتے رہیں گے۔ ٹینشن کم کرنے کے میں طریقہ بتاؤں گا۔ تو اب یہ کال ہولڈ پہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ ملک بات کر رہی ہوں۔ جی، کیا کہنا چاہتی ہے آج کے پروگرام میں؟ جی، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ فرسٹ اینڈ سیکنڈ 4 لیول تک میں نے کیا ہوا ہے کہ آپ کا نا جی ماشاء اللہ، جی تو اس کے بارے میں کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ بڑا اچھا رہا ہے میرے گھر میں، تو بہت اچھی اللہ کی طرف سے یہ بڑی اچھی ایک نعمت آئی ہے میرے تو گھر میں۔ میرے پیشنٹ ہے نا 11 سال سے الزائمر پیشنٹ تھے۔ کس چیز کا پیشنٹ تھا؟ الزائمر۔ اچھا، ہاں۔
میں آپ سے ملی بھی تھی, پنڈی میں میں نے کیا تھا, وہ 26 کو میں نے کیا تھا. صحیح, بالکل صحیح, ٹھیک. اچھا جی, ہاں, اچھا پروگرام ہے آپ کا جی, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت شکریہ. اور آج میرا موضوع ہے جوڑوں کے درد, کمر کے درد. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں؟ جوڑوں کے درد کا کوئی طریقہ, کوئی تدابیر بتا سکتی ہے؟ جی, جوڑوں کے جو گھٹنوں کا درد کا ہے نا, اس کے لیے تو کمر درد اور جوڑوں کے درد کے لیے یہ ایکسرسائز کولیسٹرول لیول اپنا چیک کرانا چاہیے. اور اس میں اس کا جو ہے نا اپنے باڈی کا کیلشیم لیول, یہ چیزیں آپ پہلے اپنی چیک کروا کے انسان, اور پھر اس کے بعد ایکسرسائز. وہ تو ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ کے وہ چیک اپ تو ہر کوئی کرواتے ہیں, وہ تو لازمی بھی ہے, ضروری بھی ہے نا. پہلے ٹیسٹ کرنے کے بعد پھر جو ہے نا اس کی ایکسرسائز اور فنڈا ہیلنگ جو ہے, میں تو سمجھتی ہوں کہ میرے تو مجھے کافی اس کا اچھا لگ رہا ہے کہ یہ بہت بیسٹ ہوگی اس کے لیے. ہاں بالکل. آپ نے کسی کا علاج کیا ہے کوئی ایسے؟ میں نے ابھی کیا نہیں, لیکن یہ کہ درد کو تو فوری طور پہ جو نیا جیسے کچھ ہوتا ہے نا تو وہ تو ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن کرونک ڈیزیز کے لیے تو پھر لیول تک آگے جانا چاہیے. میں نے تو ابھی 4 لیول تک کیے. بالکل آگے لیولز کرنی چاہیے, بالکل صحیح بات. آگے اس کے لیے جانا چاہیے. میں تو اس کو کافی کروں گی آگے انشاءاللہ. بالکل انشاءاللہ 30 کو ہم آئیں گے. کنسلٹیشن ہے تو میرے پاس تو کافی ویسے مریض اتنے, میں خود ہاسپٹلوں میں لے کے جاتی تھی, تو اب میں ان کو گھر پہ پہلے یہی کر لیتی ہوں تو وہ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں. پھر میں آگے اگر لے کے جانا چاہوں تو لے کے جاتی ہوں, کچھ لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ, بہت اچھا, اللہ کا شکر ہے. میں تو آگے جانا چاہوں گی کیونکہ میرے گھر میں بھی پیشنٹ ہے اور ان کو کافی یعنی ان کی بیڈ پہ لیٹنے کے الزائمر پہ جو ہے وہ تو ابھی ٹائم لگے گا, کرونک ڈیزیز ہے ظاہر, اس کے لیے مجھے آگے لیول کرنے پڑیں گے. مگر یہ جو ان کا ہے نا چیسٹ کا مسئلہ تھا کہ چیسٹ بہت کھانسی ہو جاتی تھی اور سانس مشکل سے آتا تھا, وہ اس سے بہت بہتر ہوا ہے. پرانی کھانسی ان کی جو ہے نا, پانی سے آنا, یہ چیزیں, اور ایکٹیو ہونا شروع ہو گئے ہیں. یعنی اور بازو کھلتا نہیں تھا, یعنی بالکل اپنی چیسٹ کے ساتھ ایسے دونوں بازو پکڑے ہوئے ہوتے تھے, ادھر نہیں کرتے تھے. اب تب سے ہیل کر رہے ہیں تو مجھے مومنٹ بہت بہتر لگ رہی ہے ان کی. میں تو اپنے ہسبینڈ کے لیے ظاہر کر رہی ہوں, تو مجھے یہ بڑا اچھا لگا ہے کہ میں بتاؤں اور بھی لوگوں کو. بہت خوشی کی بات ہے میرے لیے تو. بہت اچھا. ماشاءاللہ. جوڑوں کا درد بھی اس میں مجھے لگتا ہے کہ اس سے کمبا ہیلنگ سے بہتر, کیونکہ میرے جیٹ ہیں وہاں کراچی میں ہیں, میں کوشش کر رہی ہوں ان سے بھی کانٹیکٹ کرنے کی کہ وہ جائیں اور کروائیں, کیونکہ ان کے گوڈوں کا کافی پرابلم ہے. انہیں نہیں کرنا, ڈاکٹر نے آپریشن بتایا, تو میں نے کہا نہیں, آپریشن سے پہلے ایک دفعہ یہ آپ کرائیں ضرور, پھر آپ کریں. بالکل انشاءاللہ, بالکل. بہت اچھا, بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے, تھینک یو ویری مچ. بہت اچھا. اللہ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے. خدا حافظ. جی, ہم بات کر رہے تھے احتیاطی تدابیر پہ. احتیاطی تدابیر ہم نے بتایا کہ ٹینشن, اس پہ میں آتا ہوں کہ کیسے ٹینشن کو کم کیا جائیں اور سٹرس کو کم کیا جائیں. انسان سٹرس, ٹینشن, ڈپریشن جب شکار ہوتی ہے تو بہت سی بیماریاں لاحق ہوتی ہے انسان کو. یعنی آپ ایک کام یہ کریں کہ کھانے سے 10 منٹ پہلے پانی پئیں, اور کھانے کے درمیان پانی کا استعمال اگر ضرورت نہ ہو, نوالا یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز, یا لوگ کچھ عادی ہو گئے, تو اگر بہت زیادہ شدید ضرورت نہ ہو, کھانے کے درمیان پانی نہ پئیں. صبح اٹھتے ہوئے نیم گرم پانی پی سکتے ہیں آپ, بہت اچھا ہے, اس کے جوڑوں کے درد کے لیے بہت بہترین ہے. ٹھیک ہے. اور لیموں کا اسکنجبین بنا کے, یہ بھی آپ کے لیے بہت بیسٹ ہے, بہترین ہے. اگر لیموں میں بہت سارے خوبیاں ہیں, اور وہ آپ کے وزن میں بھی کمی لا سکتے ہیں,
اور بہت سے اچھائیاں اس میں موجود ہیں. اور گیس پیدا کرنے والی جو گیس پیدا کرنے والی جو ہوتی ہے کیا کہتے ہیں یہ بوٹلز وغیرہ یہ نہیں لینا اپنے کولڈ ڈرنکس وغیرہ یہ اس سے آئی تھنک پرہیز کرے. اور دودھ جو ہے نا پانی ملا کر نہیں پینے ہیں آپ نے, اس لیے احتیاط کریں اور ایسے دودھ پئیں جس میں کیلشیم کوئی اچھے سے یا نیچرل ہو تو اور بہتر ہے, پیک شدہ کی بجائے نیچرل دودھ اگر پئیں تو بہت اچھا رہے گا آپ کے لیے. ایک کال ہولڈ پہ ہے, اب بات کریں گے اس چیز پہ واپس آتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں منیر بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی منیر صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں؟ جی میں نے ابھی پچھلے منتھ آپ جب اسلام آباد آئے تھے تو ہم نے کلاسز لی تھیں آپ سے. جی منیر ہم نے کیا کہتے ہیں ہم نے کافی کیا کہتے ہیں پریکٹس کیا جو آپ نے سکھایا سمدہ ہیلنگ سے ماشاء اللہ. تو اس سے بہت ہمیں امیزنگلی ریزلٹس ملے اس سے. مطلب ہم خود بہت حیران ہیں کہ آئی مین بہت ہی پازیٹیوٹی کے ساتھ آپ ہر چیز کو کر لیتے ہیں اور نہ کہ صرف آپ اپنے آپ کو بلکہ دوسروں کی بھی ہم نے ہیلنگ کی ہے اور آئی مین دے ور شاکڈ. اللہ کا بہت ہی زبردست تھا. بہت اچھا ماشاء اللہ. اور میں کہنا چاہوں گا کہ مطلب آپ اس طرح کی اور جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی آپ بولے پلیز بولے. جی آئی تھنک کال ڈراپ ہو گئے. جی بڑے اچھی باتیں کر رہے تھے, بہت اچھے. اگر آپ دوبارہ بھی آپ کال کر سکتے ہیں, ہمیں ہمارے گفتگو میں شامل ہو سکتا ہے کیونکہ آپ سے پوچھنا تھا جوڑوں کا کمر کا درد کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں. اور سافٹ ڈرنک نہ پیئے, چینی زیادہ مقدار میں نہ کھائیں, یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں جو کہ آپ کو سمجھنی چاہیے. چینی اگر آپ زیادہ لیں گے تو ایک تو آپ کے وزن بڑھ جائیں گے, یہ تو سچ بات ہے کہ چینی سب سے زیادہ وزن بڑھاتے ہیں. اور چینی آپ کو کولڈ ڈرنکس میں بہت سارے ملتے ہیں, پھر چائے میں آپ پی لیتے ہیں, پھر آپ کچھ اور غذائیں کھاتے ہیں اس میں آپ کو وہ چینی وینی چیزیں شوگر ملتے ہیں. تو اس وجہ سے ایک تو یہ خطرناک بھی ہے, اچھے بھی نہیں ہیں آپ کی صحت کے لیے کیونکہ شوگر بھی بڑھ سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. چینی زیادہ چینی سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. جوڑوں میں بھی درد آ جاتے ہیں, کہاں جاتے ہیں کہ ہڈیوں کو بھی کمزور کر دیتے ہیں. تو اس لیے چینی کو کم استعمال کریں تاکہ آپ کے جوڑوں میں درد نہ ہو. اور باقی ورزش اگر ہلکی پھلکی ورزش کرے, اگر زیادہ تیز نہیں کر سکتے تو بہت اچھا ہوگا آپ کے لیے, بہت بہترین ہوگا اور بہت پرسکون زندگی گزاریں گے کیونکہ بہت انرجیٹک یعنی پاورفل زندگی گزاریں گے اگر تھوڑے سے ورزش کو شامل کریں اپنے اور مسل کو خوب بنائیں مزیدار سے اور سمارٹ بنیں. کیا آپ پر سستے کپڑے بھی اچھے لگیں گے, خوبصورت لگیں گے. تو اس لیے آپ سب سے پہلی آپ اس پہ سوچیں کہ آپ نے جوڑوں کا درد کم کرنا ہے یا ختم کرنا ہے. بالکل یعنی جوڑوں کے درد کا آپ نے علاج کرنا, کم کرنا نہیں, علاج کرنا ہے. لیکن گریجولی آپ نے کم یعنی آہستہ دن میں تھوڑے اس کے لیے کچھ کریں تاکہ تھوڑے کم ہو جائے. اس طرح کم ہوتے رہیں گے. ایک دم کبھی کبھی کوئی چیز ہو سکتا ہے, نہ ہو تو ضروری نہیں ہے آپ اس چیز سے آپ کے دل ہٹ جائیں. تو اس لیے آپ بہت احتیاط کریں کیونکہ یہ ضروری ہے کہ احتیاطی تدابیر جو ہے یہ آپ کا علاج ہے اور آپ کی پرہیز ہے اور آپ کے سب کچھ ہے.
کولڈ ڈرنک کم استعمال کرے. چینی ویسا بھی نہیں ہوتے, چینی کہتے ہیں کہ قیمت بڑھ گئی ہیں تو چینی کولڈ ڈرنک کے اور زیادہ ہو گئے, اور جو چیزیں نقصان دہ ہیں ہمارے لیے وہ کیوں لیں ہم. آپ سمجھتے ہوں گے کہ کولڈ ڈرنک لیے آپ کو بڑے اچھے لگ رہے ہیں اور آپ نے پی لی, صحیح, آپ نے پی لیے اور اس کے بعد آپ بڑا آرام آیا, بڑا سکون آیا, یا بہت زیادہ آپ کو پیاس لگی اور آپ نے لے لیے, لے لی, تو اس کے بجائے پانی لے لیں. تو ہم بات کریں گے کمر کے درد پہ, کیونکہ کمر کے درد جو ہے اور وہ جوڑوں کے درد ملتے جلتے ہیں. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم ایسا کریں کہ کمر کے درد بھی سٹارٹ کرے, اور لاسٹ پہ میں تدابیر ساتھ بتاتا رہوں گا جوڑوں کا, تقریباً ان کے تھوڑے سے ملتے جلتے درد کے پرابلمز کو, لیکن اس لیے ہم نے یہ ٹاپک بنائے تو اس کو بیان کرتا ہے. لاسٹ پہ میں آپ کو بہترین ٹپس بتا دوں گا, لیکن کالر سے بھی پوچھتے ہیں اور ساتھ ساتھ بتاتا بھی رہوں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ صاحب میں نعیم انصاری بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی نعیم صاحب, کیا حال ہیں؟ الحمدللہ, شکر اللہ کا. آج کے پروگرام میں کیا نئے لائے ہیں, کیا نئے باتیں کرنی ہے آپ نے؟ کمر کا درد, بڑا جی چاہتا ہے کہ آپ سے باتیں کروں. جی بہت اچھا, بہت شکریہ. بڑا اچھا لگتا ہے آپ سے باتیں کرنا, اور ہم جی آپ کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں, آپ ہمارے استاد بھی ہیں, روحانی باپ بھی ہیں. بہت شکریہ. اور آپ سے بات کر کے ہمیں بڑی قوت بھی ملتی ہے. بہت شکریہ. ہمیں اچھا لگتا ہے کہ آپ سے بات کریں. بہت اچھا. اللہ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے اور سارے اللہ عطا فرمائے آپ کو, اور بہت سارے نالج عطا فرمائے. جی نعیم انصاری صاحب, آج کے میرے پروگرام میں بہت ایک زبردست ٹاپک ہے جو کمر کا درد, کمر ریڑھ کی ہڈی جو ہے, اسی کہتے ہیں یہ حیاتی ستون کہتے ہیں. حیاتی ستون یعنی باڈی کے ستون کہتے ہیں, باڈی کے ایک پلر کہتے ہیں اس کو, کہ اگر ریڑھ کی ہڈی نہیں پرابلم ہے تو پوری باڈی میں بہت سی پرابلم ہوتا ہے. اسی طرح جوڑ جتنے ہمارے جوڑ ہے, جتنے جوائنٹس ہے, اس کا بھی بڑا ضروری رول ہے. ہم ہاتھوں کو موڑ لیتے ہیں, پاؤں کو موڑ لیتے ہیں, اور یہ سارے چیزیں اگر اس میں پرابلم ہے تو ہم مومنٹ ختم ہو جاتے ہیں اس چیزوں کے. تو آپ کیا تجویز کریں گے اس کے لیے؟ یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے نا, جی, کہا یہ جاتا ہے کہ آدھا دماغ تو اس میں ہی ہے آدمی کا, کیونکہ جو سگنل جو یعنی کہ دماغ سے جاتے ہیں وہ ریڑھ کی ہڈی کے تھرو سے. بالکل, ریڑھ کی ہڈی جو ہے نا, جو میڈیکل ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ جتنے بھی عصبی وین آتے ہیں ریڑھ کی ہڈی سے باڈی کو جاتے ہیں اور باڈی کو کنٹرول کرتے ہیں. باڈی اس لیے ریڑھ کی ہڈی سے آتے ہیں, باڈی کو کنٹرول کرتے ہیں, اور اس لیے ریڑھ کی ہڈی بڑی اہم کردار ادا کرتے ہیں. اگر کبھی ریڑھ کی ہڈی کے دونوں موہروں کے درمیان اگر پریشر میں آ جائے کوئی وین, کوئی بھی اگر عصبی رشتے ہیں اگر پریشر میں آ جائے موہروں کے درمیان, تو وہ پھر شیاٹیکا پین جسے کہتے ہیں, وہ بڑی پرابلم ہوتے ہیں, نیچے تک پرابلمز آتے ہیں, درد شدید ہوتے ہیں, یا باڈی بےحس ہو جاتے ہیں, یا کچھ حصے ہوتے ہیں جو بےحس ہو جاتی ہے. یہ تو ایک انیٹمی کی بات ہے, تو یہ تو بڑی, اس لیے تو ضروری ہے کہ ریڑھ کی ہڈی جو ہے نا وہ بڑا احتیاط سے, اور جو جوائنٹس جو ہے, تو کوئی نیچرل طریقہ بتا سکتے ہیں؟ جی ہاں, جیسا مطلب میں خود بھی الحمدللہ ایکسرسائز کر رہا ہوں بچپن سے, اور اس کی جو نیچرل طریقہ ہے ایکسرسائز, جو فری ہینڈ ایکسرسائز ہے نا ڈاکٹر صاحب,
ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا. ہیلپ فل ہوتی ہیں اس میں. بالکل ایکسرسائز. جی آپ نے ایکسرسائز جو ہے نا ریڑھ کی ہڈی کی، جیسے آدمی کھڑا ہوتا ہے تو پھر پاؤں کو ہاتھ لگائے. صحیح صحیح صحیح. بہت اچھا بہت اچھا. زبردست. ریڑھ کی ہڈی کی پریکٹس ہوتی ہے. پھر لیٹ کر جیسے کچھ ایکسرسائز ایسی ہیں جو لیٹ کے کی جاتی ہیں. یعنی آپ بتا رہے کہ نیچے آ کے اس طرح کی، پھر پیچھے جا کے یوں، ہے نا. ہاں صحیح 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 صحیح. بہت اچھا. بلکہ پوری باڈی کے جو پٹھے ہیں نا ڈاکٹر صاحب، ہاں ہاں اس کو وہ یعنی کہ ایکٹیو رکھتے ہیں، جگہ پہ رکھتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میری ایڈوائس یہ ہوگی کہ ایکسرسائز جو ہے وہ باقاعدگی سے کی جائے. باقاعدگی سے ایکسرسائز بھی کی جائے. تھوڑی سی ایکسرسائز جو ہے نا تقریباً 15 منٹ کی 25 منٹ کی ایک ایکسرسائز اگر آپ ٹیچنگ ہینڈ ایکسرسائز کر لیں. کتنا آسان کر دیا ماشاءاللہ آپ نے. 15 سے 20 منٹ بہت بڑی بات کہی آپ نے. بہت اچھا. اور زیادہ ٹائم تو نہیں لیتے اور بہت اتنا کافی ہوتا ہے ایکسرسائز کے لیے. تھوڑا آپ 25-30 منٹ کی واک کر لیں صبح کو. واک بھی ضروری ہے اس کے لیے کہ بلڈ سرکولیشن ہے واک سے وہ آدمی کی. لیکن کچھ لوگ بالکل نہیں منصاری صاحب، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس کو چوٹ لگتے ہیں کمر میں یا جوڑ پہ یا کہیں پہ بھی، ان کو وہ ہل نہیں سکتے ہیں بیچارے. تو ورزش تو اس سے آ رہی ہوتے ہیں اس چیز سے، تو کیسے کیا جائے؟ چوٹ لگنے سے بھی ہوتا ہے ریڑھ کی ہڈی پر بہت زیادہ دباؤ، یعنی وزن کا بہت زیادہ ہونا، جو لوگ مومنٹس اتنی زیادہ نہیں کر سکتے اور وہ کھاتے رہتے ہیں عجیب غریب غذائیں، جس کی وجہ سے اس کے وزن یوں بڑھتے جاتے ہیں، اس کی خوبصورتی ختم ہو گئی اور وہ یوں ہو جاتا ہے علاج، لیکن وہ کرنا نہیں چاہتے، اس کو طرز نہیں آتے ہیں. تو یا موروں کا ورم بھی ہوتے ہیں کبھی کبھی نا. جی ہاں، وہ تو یعنی کہ اس کی میں نے دیکھا بیلٹ وغیرہ بھی آتی ہیں کچھ خاص، جیسے میڈیکلی جو تیار کی ہوتی ہیں سب. صحیح صحیح. جیسے ریڑھ کی ہڈی کی ایک بیلٹ ہوتی ہے، اس میں اسٹیل اور لیدر وغیرہ ملا کے کچھ اس طرح سے وہ بناتے ہیں. ہاں ہاں. تو کچھ ایسی بیلٹ وغیرہ تیار کی جاتی ہیں جن کے موروں میں گیپ آ جاتا ہے. صحیح. تو اس کو بیلٹ کو استعمال کرنے سے بہتر بھی ہو جاتے ہیں. اس سے بھی ہو جاتے ہیں. بہتر علاج ہے وہ تو خیر آپ کے پاس ہے سمدہ میں. ہاں سمدھا تو ہے، لیکن لوگ اتنے سستی کی ماری ہوتی ہے کہ وہ ہلتے ہی نہیں ہیں. کبھی کبھی لوگوں کے کمر کے درد کا وجہ کم غذا بھی ہوتی ہے نا، غذا کم کھاتے ہیں جو ہے نا، یا ناقص غذائیں کھاتے ہیں تو کمر کے درد ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا بھی ہے نا. جی ہاں جی ہاں، ایسا ہے. اور کچھ ایسی یعنی کہ لیڈیز میں بھی بات کر کچھ ایسے پرابلم ہو جاتے ہیں، تکن، ٹینشن، ڈپریشن، ایسی چیزیں ہو جاتی ہے. اور زیادہ تر جو ہے کمر کے ایکسرسائز ہی بہتر ہے نا. جی بالکل. لاسٹ زیادہ تر ٹینشن، بالکل سٹریس جو ہے، یہ چیزیں ٹینشن، سٹریس، ڈپریشن کمر پہ بہت برا اثرات کرتے ہیں. صحیح. جی بہت اچھا. آپ نے بہت زبردست ٹپس بتائی ہیں، آپ نے بہت زبردست ٹپس بتائی. اور ایک اور جو ڈاکٹر اس کا یعنی کہ جو رات کو لیٹنے کا بھی ہے نا، جی اس کو بھی وہ بھی میرے ایک یعنی کہ بات ذہن میں ہے کہ جو آدمی کو لیٹنے کا بہتر ہو نا، وہ بھی ایسا ہو کہ اس کو جو ریڑھ کی ہڈی کو وہ سپورٹ کرے. بالکل جو موٹے موٹے فوم کے گدے ہیں نا، ان پہ بھی لیٹ کے یہ کمر کے پرابلم پیدا ہوتے ہیں. تو ذرا سا تھوڑا جیسے آدمی ایک چھوٹا سا جو روئی ہے نا کاٹن کا ایک گدا ڈالے، اس پہ سوئے تو وہ اور اس کو یعنی کہ کمر کا ٹریٹمنٹ بہتر اس سے ہو سکتا ہے. صحیح 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 ماشاءاللہ بہت اچھا. ہاں وہ سونے کا بھی طرز ہونی چاہیے نا. صحیح. کچھ لوگ جو ہے نا یوں بیٹھے ہوتے ہیں اور اتنے سرانے یہاں پر رکھے اور پھر جو ہے نا وہ بہت زیادہ وہ پیچھے سرانے رکھ کے تو کمر میں خم آ جاتا ہے. وہ ٹی وی واچ کرتے ہیں تو اس وجہ سے بھی کمر میں درد آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ریڑھ کی ہڈی میں پرابلم آ جاتے ہیں.
تو گردن یعنی کہ گردن کا پرابلم شروع ہو جاتا ہے اس سے تو. ہاں بالکل بالکل. ہاں اگر بہت زیادہ تکیے ان سے رکھ کے لیٹیں گے نا, ہاں یہ بات ہے, پرابلم شروع ہو جاتے ہیں. آپ یہ جو آدمی کو اپنے سونے کا طریقہ جو ہے وہ بھی کچھ ایسا بنانا چاہیے جیسے سنت رسول کے مطابق کے, یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت زیادہ قوم سے کرتے ہیں یا کوئی ایسی چیز کو استعمال نہیں کرتے تھے جو ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ ان کا تو ایک ایسی معمولی سی چٹائی جو تھی. بالکل ٹھیک ہے, وہ تو اگر اس طرح کے لوگ وہ کریں تو وہ تو الگ بات. آج کل دنیا ایسی ہو گئی ہے کہ وہ بالکل یعنی اتنی مشینی مصنوعی ہو گئی کہ انسان مشین بن چکے ہے, بالکل مشین ہے, پرزہ ہے ایک. تو وہ انسان کو واپس آنا پڑے گا, کہ اگر اس کو اپنی فلاح چاہیے نا صحیح اس کو انہی چیزوں تک رجوع واپس کرنا پڑے گا جو کہ نیچرل ہے. صحیح میں آپ نے بھی کہا کہ جو نیچرل وے ہے ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. ہاں بالکل. وہ آج کل یقین مانے مجھے پتا ہے کہ میں اسٹوڈنٹ کو کبھی کبھی جب ایکسرسائز کرواتا ہوں, لیٹنے کو کہتا ہوں کہ لیٹنے پہ اگر انہوں نے ایک آسن کرنی ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ لیٹ کے تھوڑے سے اس کو کمفرٹیبل محسوس نہیں ہوتا. لیکن کچھ لوگ جب لیٹ جاتا ہے اس کو اتنا سکون آرام آ جاتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلی بار ایسے لیٹ گئے اور بڑا اچھا لگا, کمر سیدھی ہو گئی, بالکل باڈی خم ہوتے ہیں ان کی نا, بالکل باڈی خم. یہی بات ہے. گورے جب میں گوروں کو کرواتا ہوں تو وہ بڑے حیران ہوتی ہے نا, جب میں زمین پہ اس کے بٹھا دیتا ہوں تو بڑے حیران ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں بہت سی پرابلم اور بہت سے کمر کے درد کے ٹھیک ہو جاتی ہے بہت اچھا طریقہ. بہت اچھا. تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں یاد کیے. تھینک یو. اللہ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ ہماری کال سنتے ہیں اور کیوں نہیں صاحب, کیوں نہیں, بہت شکریہ. اور آپ کے دوست بھی آپ کو بہت یاد کرتے ہیں. جی میرے دوستوں کو سلام کہنا, میں بھی یاد کرتا رہتا ہوں سب کو. ٹھیک ہے انشاءاللہ, بالکل انشاءاللہ ملیں گے. اس آج جو ہے نا آپ لوگ آئیں سیٹرڈے کو اور 4 بجے اور آپ لوگ تشریف لیں. اچھا جی بالکل بالکل ٹھیک ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ نے کال کی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی ہم بات کر رہے تھے کہ ہم تکن سے, ناکامی سے, کوئی ایسے چیزوں سے اور ٹینشن سے کمر کے درد ہو سکتے ہیں. بہت سی وجوہات, چوٹ لگنے سے کچھ بھی ہو سکتا ہے, ڈسک میں پرابلم آ جاتے ہیں, بہت سی وجوہات ہو سکتا ہے اس کی. تو آپ اپنی تشخیص کرتے ہوئے جو طریقے ہم بتاتے ہیں وہ اچھے طریقے ہیں, بہترین ہیں, لیکن ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق کرنی ہے اس طریقوں کو. یہی ڈاکٹر بھی آپ کو ضرور تجویز کر سکتے ہیں. اس طرح کے جس طرح جو ہے نا وہ کبھی موسمی اثرات بھی ہوتی ہے, وجوہات تو بہت سارے, لیکن احتیاطی تدابیر کیا ہے یہ ضروری ہے کہ آپ نے تو کمر کو سیدھا رکھیں. ہمیشہ جب آپ بیٹھ جاتے ہیں تو یوں بیٹھیں, تھوڑے دیکھیں یہ سیدھا بیٹھنا, کمر کو سیدھا. آپ ہمیشہ اگر یوں بیٹھیں گے یوں ہوتے ہیں. زیادہ تر ہم نے دیکھا سٹریس کے شکار لوگ جان بوجھ کر سٹریس میں شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ یوں بیٹھے ہوتے ہیں عجیب قسم کے, یوں کندھے اٹھا کے یوں ایسے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ان میں وہ آپ ذرا سا یوں بیٹھیں گے نا تو آپ میں ویسے بھی انرجی آ جائیں گے, پاور آ جائیں گے, طاقت آ جائیں گے. اپنے طرز کو چینج کرو, اپنی شخصیت کو چینج کرنے کے لیے کچھ مومنٹ آپ کی جو سمبل ہے آپ ایک طرح کی, تو یہ سمبل جو ہے آپ چینج کرو اپنے آپ کو. اس ذہنی دباؤ کو کم کریں اور اپنے آپ کو خوش رکھیں. غذائیں اچھے کھائیں. کمر کے درد کے وجوہات بہت ہے کیونکہ پروگرام کا وقت کم ہے, اور
اس کے بعد اچھا کیا کریں گے کہ کمر گردن سیدھا الٹے پالٹے مار کے بیٹھ جائیں گے، یوں الٹے پالٹے مار کے یوں بیٹھ جائیں گے، کمر گردن سیدھا، اور گہرا سانس لے، رک کے رکھے، جتنا دیر ہو سکے رک لے اور پھر چھوڑ دے۔ اس طرح کے چند بار اس طرح کرنے سے منیمم پہلا دن 5 منٹ، پھر اگلا دن تھوڑا اضافہ کر دے 10 سے 15 منٹ تک لے جائیں، یہ بہترین۔ اور یوگا کی ایکسرسائز جس طرح نعیم صاحب نے بھی بتایا، یہ ایکسرسائزز ہے، تھوڑے سے یہ ایکسرسائزز ہے آپ کر سکتے ہیں۔ کچھ اور مومنٹس پہ میرے یوٹیوب پہ ضرور دیکھیں، یوٹیوب پہ آپ میرا لازمی دیکھیں جو ہے نا میرے پروگرامز کو، کیونکہ پروگرام کا وقت نہیں ہے۔ اگلے پروگرام میں میں آپ کو بتاؤں گا جگر کی بیماریاں، جگر کی بہت سی پرابلمز ہوتے ہیں انسان کو، یا لاحق ہو سکتے ہیں کسی کو، تو اس لیے آپ نے اگلا پروگرام ضرور دیکھنا ہے اور دوسرا درس کو بھی تجویز کرنا ہے۔ تو اس لیے آپ نے پروگرام کا وقت بہت کم ہے، اور اس لیے آپ وٹامن ڈی کا استعمال زیادہ کریں، کیلشیم کا استعمال زیادہ کریں، اور تھوڑے سے جو مچھلی ہے یہ لازمی ہر صورت میں غذا میں شامل کریں، ہر صورت میں شامل کریں، مچھلی کو لازمی شامل کریں، ورزش کریں، یوگا کریں، کچھ بھی کریں، واک کریں، یہ چیزیں کر لیں گے تو یہ پرابلمز خود ہی نیچرلی ٹھیک ہو جاتی ہے، دوائی لینے کے بھی آپ کو انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور ساتھ جو ہے سونے کا تھوڑا سا، اگر بہت زیادہ فارم، بہت زیادہ ایسی چیزیں، تھوڑے سے اسٹریٹ چیزیں رکھیں، بہت زیادہ یعنی بہت زیادہ بھی وہ نہ ہو کہ آپ بہت زیادہ ایک اکڑ جگہ پہ آپ لیٹ جائیں، تھوڑا سا نرم ہو مقصد۔ زیادہ تر فارم کے بجائے آپ جو روئی سے جو چیزیں بنتے ہیں، کاٹن سے جو نیچے ہم بچھاتے ہیں اس پہ جس پہ سو جاتا ہے رات کو، اس طرح چیزوں کا اگر آپ استعمال کریں تو بہت اچھا ہوں گے۔ یہاں آج کل کچھ اچھے وہ بھی آئی ہوئی ہے، بہت زبردست قسم کے میٹریسز ہیں، تو آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ سب سے ضروری یہ ہے کہ ٹینشن کو کم کریے، جو ایکسرسائز میں نے بتایا یہ سٹریس ٹینشن کو آپ کے بالکل کم کر دیتے ہیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر رہ جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، یہ تو نیچرل ہے، ہر انسان کے ساتھ ہے۔ تو ملیں گے اگلے پروگرام میں جگر کے پرابلمز کے حل کے لیے۔ جگر میں بہت سی پرابلم ہوتی ہے، بہت سی چیزیں ہیں جو کہ جگر کی وجہ سے ہمیں ہوتے، جگر خون بناتا ہے، اور خون جو اگر صحیح نہیں ہے وہ تو بہت بڑی پرابلم ہے۔ اپنے اگلے پروگرام میں ملیں گے۔ اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دیں، اور آج کے ضرور بولے گا مت، آج آ جانا ہے کراچی میں جلسہ انسٹیٹیوٹ میں 4 بجے، اور کل کا مت بولنا، کل 3 بجے پی سی ہوٹل لاہور میں ہوں گے۔ اللہ حافظ۔